الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف پڑھیں گے۔ آپ سب نے قرآن کھول لیا؟ اگر نہیں کھولا تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی اللہ کی کتاب کو کھول لیں، ان آنکھوں کو آیات کو دیکھا کریں تاکہ ہمارے دل پہ اللہ کی آیات کا اثر کر جائے۔ آیت نمبر 127۔ وقال الملأ، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائے۔ دیکھیں بار بار جو اس کے ہم ساتھی ہیں نا، سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون کا مسئلہ اقتدار کا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ آج بھی لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ صحیح دین کی طرف نہ آ جائیں، انا پرست لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ پھر سردار کیا اس کو مشورہ دیں گے۔ بعض کا انسان خود صحیح ہوتا ہے لیکن جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو غلط مشورے دیتے ہیں، اس کو اپنی سوچ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں سردار اب کیا کہہ رہے ہیں، وَيَذَرَكَ، اور آپ کو آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی یہ لوگ جس نئے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، اگر وہ عوام میں مقبول ہوتا گیا، اس نظریے کی بنیاد پر لوگ منظم ہوتے گئے تو ہمارے خلاف بغاوت پھوٹنے اور ملک میں فساد پھیلنے کا خدشہ ہے۔ قوم فرعون کے بہت سے معبود تھے۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا الہ سورج تھا۔ اس طرح وہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ فرعون کی خدائی دراصل سیاسی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حکومت اور اقتدار اور اختیار کا میں بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ نمرود کی خدائی کا دعویٰ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی قوم فرعون نے پوجا پاٹ کے لیے بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے چھوٹ جانے کا انہیں اندیشہ تھا۔ قال، کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اس نے کہا ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب کی صورت میں فرعون نے لڑکوں کو قتل کروایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دوسری بار یہ آزمائش ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد 45 سال کے بعد یہ آزمائش بنی اسرائیل پر ایک دفعہ اس سے پہلے آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو فرعون تھا، اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر میں اس کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب تقریباً 40-45 سال بعد اس کے جانشین فرعون کو اس خوفناک قانون کو دوبارہ نافذ کرنے کا خیال آ گیا، جبکہ اس کے سرداروں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم جسے محض ایک غبار سمجھ رہے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے کہیں طوفان ہی نہ بن جائے، اور یہ کہ اگر شخص حضرت موسیٰ نے واقعی اپنی قوم کو ہمارے خلاف ایک تحریک کی شکل میں منظم کر لیا تو پھر اس کو دبانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر nip the evil in the bud کے اصول کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے محبت ڈال رکھی تھی، تو اس کا حضرت موسیٰ کے ساتھ بھائیوں کا سا رشتہ تھا جس کی وجہ سے اس کے دل میں ابھی تک آپ کے لیے
محبت موجود تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی بجائے اس نے بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے اپنے باپ کے زمانے کا پرانا حکم پھر سے نافذ کرانے کا فیصلہ کیا. ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرتے رہیں گے تاکہ موسیٰ اپنی قوم سے افرادی قوت مہیا نہ کر سکے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، اس کے سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ان کے اوپر پوری طرح قادر ہیں. دیکھیں سپر پاور کو بڑا گمان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے رکھیں گے، لیکن ہر سپر پاور کے اوپر ایک سپریم پاور ہوتی ہے. وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اب درباریوں اور امرا کا حوصلہ بڑھانے کے انداز میں کہا جا رہا ہے تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہم پوری طرح ان پر چھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو آگے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں. قال کہا موسیٰ نے کس کو کہا؟ لقومہ، اپنی قوم سے. تم نے کیا کرنا ہے جب ایسے حالات ہو جائیں، ایسے معاملات ہو جائیں تو کیا کرے؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. واصبروا، اور صبر کرو. لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے آگے ہتھیار ڈال دو، بلکہ کیا کہا؟ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو. تو جب بھی زندگی میں مشکل حالات آ جائیں، اپنے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنی، اللہ سے ہر حال میں مدد مانگنی. ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اور کیا کرے گا؟ یورثھا، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا. لیکن عاقبت تو جو آخرت ہے نا، وہ تقوی والوں کے لیے ہی ہے. اپنے دین پر عمل کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو، اللہ سے جڑ جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ تو زمین اسی کو دے گا نا جس کو وہ چاہے گا. اور یہ اللہ کی زمین ہے. اور آخرت کا دنیا میں اگر کبھی کم بھی مل جائے لیکن آخرت تو تقوی والوں کے لیے نا. فرعون اتنا، دیکھیں کیا کہے، فرعون اتنا بڑا بادشاہ نہیں ہے، زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. آج فرعون وارث ہے، کل اللہ آپ کو وارث بنا دے گا. یعنی اتنی بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہو، صبر کا دامن تھامے رکھو. انجام کار کی کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کا مقدر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 129. قالو، وہ کہنے لگے، اوزینا، اے موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی. مطلب وہ بتا رہے کہ موسیٰ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے حالات خراب ہیں، اب نبی آ بھی گیا تب بھی ہمارے حالات خراب ہیں. ان الفاظ سے اس مظلوم قوم کی بے بسی، بے چارگی ٹپک رہی ہے کہ پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا، ہم بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں. قال، کہا، عسا، امید ہے، ربکم، تمہارا رب. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھو تم کیسے عمل کرتے. دیکھیں جب وہ قوم دبی بھی تھی، اب یہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس ٹائم دبے ہوئے تھے. جب یہ دبے ہوئے تھے تو یہ اللہ سے جڑے، جب اللہ سے جڑے پھر اللہ کی مدد آئی. اللہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا اس زمین پہ، خلافت دے دی ان کو نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ فَيَنظُرْ، دیکھو کیسے اب تم کیسے عمل کرتے ہو. دیکھیں اچھے لیڈر کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ برے حالات میں بھی وہ اپنی قوم کو کیا دے رہے؟ خوشخبریاں دے رہا. تو دیکھیں اب اس حوالے سے دیکھیں کہ آج یہ ملک کلمے کے نام پہ لیا گیا، لیکن کیا آج یہ کلمے والا قانون ہے؟ اس کلمے کو ماننے والے بھی ہیں؟ کیا آج ہماری ججوں میں، کیا آج ہماری کچہریوں میں، کیا آج ہمارے کہیں پہ بھی اس کلمے کے مطابق فیصلے ہوتے کہ وہ تمہیں زمین میں طاقت اور اقتدار عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم لوگ کیسا طرز عمل اختیار کرتے. اس ملک میں اللہ کی حکومت قائم کر کے، دین غالب کرتے ہوئے، یا اپنی مرضی کی حکومت قائم کر کے اپنی خواہشات کے مطابق نظام چلاتے ہو. کلمے پہ یہ ملک حاصل کیا، لیکن
چل کس کے؟ اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا نا. فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ کن کن ملکوں کے فیصلے؟ قانون غیروں کے راضی ہیں. وہ قرآن کا گلا شکوہ ہے نا، وہ ایک نظم. آج نعمت مل گئی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نعمتیں ملتی ہیں، اس کی قدر نہ کریں تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا نا. تو اب دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. 130 آیت کو دیکھیں. اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو کیسے؟ لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. یہ وہی قانون ہے جس کا ذکر اسی صورت کی آیت 94 میں ہو چکا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجتا ہے تو انہیں آزمائشوں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگیں اور دعوت حق کی طرف متوجہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آل فرعون کی طرف آئے، آپ نے اپنی دعوت شروع کی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے. لیکن کیا ہوا؟ وہ نہیں آئی قوم ہوش میں. تو دیکھیں آج جیسے ہم کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اپنے حکمرانوں کو سنانا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو عوام پر جو مشکلات آتی ہے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ہم سیاست دانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی تکلیف کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہ کہ تکلیف کو اپنی اصلاح کا ذریعہ نہیں بناتے. آیت نمبر 131 کو دیکھیں. تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ ہمارے لیے، اور جب جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے وہ نحوست سمجھتے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی. نعوذ باللہ کہ جب ان کے حالات بہتر ہوتے تو کہتے یہ ہمارے ہی بل بوتے پہ ہوئی ہے. تو جب کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف اس کو لگا دیتے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ انما طائرہم، کہ ان کی جو یہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. جب ان کے حالات قدرے بہتر ہوتے، یعنی فصلیں وغیرہ ٹھیک ہو جاتی، خوشحالی آتی، ان کو آسائشیں حاصل ہوتی، تو وہ یہ کہتے کہ ہماری محنت، منصوبہ بندی اور کوشش کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا حق ہے. جب ان کی فصلوں وغیرہ میں نقصان ہوتا یا کسی اور قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو اس سب کچھ کی ذمہ داری حضرت موسیٰ اور آپ علیہ السلام کی قوم اور ان کے ساتھیوں پر ڈال دیتے کہ ہماری تمام مشکلات ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے. آیت نمبر 32. اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں. کہ کوئی بھی نشانی لے آؤ یا ہم پہ جادو کر دو، ہم نہیں تمہاری بات ماننی. ابھی ہمیں ہدایت کی بھوک لگی نہیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں. یہ جو تم اپنے جادو کے زور سے ہم پر مصیبتیں لا رہے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے جادو کے زیر اثر اپنے قائد سے باز آ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم تو تمہاری بات نہیں ماننے والے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ جادوگر ہے تو جادو کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ دن بہ دن جو ان پہ عذاب آتے تھے، جو ان پہ آزمائشیں آتی تھی، وہ اس وجہ سے آتی تھی. تو آیت نمبر 133. فَأَرْسَلْنَا بھیج دیا ہم نے علیہم ان پر، کیسے؟ ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور والقمل چھچڑیاں اور مینڈک اور خون. ان پر طوفان آتے، ٹڈی دل ان کی جو فصلوں کو چٹ کر جاتی، چچیریاں، جوئیں، کھٹمل، پھسو مسلسل انہیں تنگ کرتے، ان کے اناج میں کثرت سے سسریاں پڑ جاتی، مینڈک ان کے گھروں، بستروں، برتنوں وغیرہ میں ہر جگہ دنداتے پھرتے، وقتاً فوقتاً ان پر خون کی بارش ہوتی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون کی آمیزش ہوتی. ایک گلاس میں موسیٰ کے فالوور پانی پیتے، وہ بالکل صاف ہوتا، تو یہ پانی پیتے اس میں خون ہوتا. بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ان کے منہ میں مینڈک ہوتا تھا. ان کے بستروں پر جوئیں ہوتی تھی ہر طرف. اتنے بڑے عذاب کو دیکھ کر کچھ عرصے تو اپنے گناہوں سے باز آ جاتے، لیکن جب یہ عذاب چلا جاتا پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے.
تو آج ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے. کورونا کی آئی تھی نا بیماری، جب ہم سب نے توبہ استغفار، کتنے لوگ اجتماعی طور پہ سب لوگ اللہ سے معافی مانگ رہے تھے نا، دعائیں پڑھ رہے تھے، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھتے تھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کیسے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر ساری ڈال دی. تو جیسے ہی آج کورونا گیا تو آج ہمیں یاد ہی نہیں. ہم بھی کہیں بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے آیات مفصلات، ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے وقفے سے. یہ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں یک بار کی ان پر مسلط نہیں ہو گئی تھی، بلکہ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے آتی رہی. شاید کسی وقت عاجز آ کر وہ راہ راست پر آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا آج ہمارے سامنے ہی ہے نا. اللہ ہمیں لاس اینجلس دکھا رہا ہے نا، کیا انجام ہوا. یہ غزہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج ہم سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں. ابھی بھی نہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو کیا کریں گے؟ کب ہم سمجھیں گے؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ یہ کیوں اللہ ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے پہلی قوموں کی. تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتنی کھلی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فاستکبروا، تکبر کیا. کذبوا بآیاتنا کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے ہی یہ لوگ مجرم. اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی اکڑ ختم ہو گئی تھی. مشکلات کے خاتمے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے پر بھی تیار ہو گئے. ولما وقع، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، کیا کرو اے موسیٰ، ادع لنا، دعا کرو. کس سے؟ ربا کا، اپنے رب سے. کیسی یہ گستاخ قوم تھی، کیا کہتی تھی اپنے رب سے دعا کرو. کیا ان کا رب نہیں تھا؟ اپنے رب سے دعا کرو، اس عہد کے واسطے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے. عذاب آ رہے، دعا موسیٰ سے منگوا رہے. سست قومی دعائیں بھی خود نہیں کرتی. آج ہمارا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا. پورا رمضان تراویحیں پڑھتے نہیں، آج دعا ہے، ہم سب مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں. دیکھیں دعا جس بندے نے پوری محنت کی ہوگی اسی کو اس دعا کا اثر ملے. لئن کشفت، دیکھیں اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے. اگر یہ تنگی یہ تکلیف دور ہو جائے گی نا، ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے. کئی دفعہ ہم بھی تو اللہ سے ایسے وعدے کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دے تو اس کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گی. وہ مشکل دور ہوتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں نا. تو پھر ساتھ کیا کہہ رہے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. وَلَا نُرْسِلَنَّ، ہم لازمی، نون بھی تشدید کا ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے. اس زمانے میں مصر کے اندر بنی اسرائیل کی حیثیت حکمران خاندان کے غلاموں کی سی تھی. فرعون ان سے مشکل اور بھاری کام کرواتے تھے. احرام مصر کی تعمیر کے دوران ہزاروں اسرائیلی بے رحم مشقت کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ان کی ہڈیاں احرام مصر کی بنیادوں میں دفن ہوگی. احراموں کی تعمیر کے لیے سینکڑوں من وزنی چٹانوں کو دھکیلتے کھینچتے ہوئے اوپر چڑھایا جاتا. اس دوران اگر کوئی چٹان گر جاتی تو اس کے نیچے سینکڑوں اسرائیلی پس جاتے. وہ لوگ فرعون کے مفت کارندے تھے، لہٰذا وہ ان کو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا. لیکن ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یکے بعد دیگرے آنے والے عذاب سہ کر فرعون اور اس کے امراء کا غرور و تکبر کچھ کم ہوا تھا. جب وہ لوگ زیادہ عاجز آ جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ ان سے دور کرتا، اب دیکھیں آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو مشکل آتی ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جیسے مشکل ختم تو ہم اپنی بد مرضیاں شروع کر دیتے. آیت نمبر 135. لیکن جب ہم فلما کشفنا عنہم، جب ہم کشف ہوتا ہے دور کرنا، جب ہم ان سے دور کر دیتے ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ وقتاً عہد توڑ دیتے.
کیا کرتے کہ اللہ پھر وہ وعدے کو توڑ دیتے، پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی معاملہ، پھر وہ نہیں پورا کرتے نا. تو ہماری بھی تو بیماری آتی ہے تو صدقے کا بکرا دے دو. 8 قسم کے عذابوں سے باز نہ آئے تو اللہ نے پھر ان کو کیا کیا؟ اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اللہ نے ان کو بار بار موقع دیا. آیت نمبر 136 کو دیکھیں، غور سے دیکھیں. فانتقمنا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں نا کہ کسی طرح سے قوم سدھر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہم نہیں اپنی جانوں پہ ظلم کرتے اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتقام لیا، ایسا انتقام لیا کہ اللہ تعالیٰ کہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا. کہاں پہ؟ سمندر میں. کس کی وجہ سے؟ کذبوا بآیاتنا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. آج قرآن نیچے گرا ہوتا ہم اس کو چوم کے سر پہ اٹھاتے ہیں، ویسے جو اس کے اندر لکھی ہوئی آیات ہے اس کی ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے. کذبوا بآیاتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ان آیات سے تغافل برت رہے تھے. وہ اللہ کی آیات سے غافل تھے، نہیں آتے تھے، جھٹلاتے تھے. خود نہیں ڈوبا، اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی لے ڈوبا. جب قومیں اللہ کی نہیں مانتی تو ان پر بڑے بڑے عذاب آ جاتے. آج ہم نہیں اللہ کی مان رہے نا، آج ہم پہ مہنگائی کا کتنی مشکل ہے نا. جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. ان کا بھی جرم کیا تھا قوم فرعون کا؟ کذبوا بآیاتنا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ اللہ کی ان آیات سے غافل تھے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَوْرَثْنَا، جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا. تو یہاں پر مشارق الارض و مغارب ہا کی ترکیب کی خاص ادبی اہمیت جو فکرے میں ایک خوبصورت ردم پیدا کر رہی. اس آیت کا سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا. ارض فلسطین کی خصوصی برکت کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی بارکنا حولہ کے الفاظ کے ساتھ ہوا. یہ سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں نبیہ کے جو انبیاء تھے نا ان کے رہنے اور فوت ہونے کی حیثیت سے بھی بابرکت ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے صبر کیا. ان پر جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً سخت ترین آزمائشوں پر صبر کیا، ثابت قدمی دکھائی. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ انعام دیا. جب تک صبر کا دامن تھاما رکھا تو اللہ کی مدد آتی نہیں. وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اونچے اونچے محلات بناتے تھے، باغات میں انگوروں کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے. یعنی فرعون اور اس کے قوم کی ساری تعمیرات اور اس کے سارے باغات وغیرہ ملیاں میٹ کر دیے. بنی اسرائیل کے مصر سے سرائے سینا تک کا سفر کا تذکرہ ہے. ان واقعات کا ذکر مدنی صورتوں میں بھی کافی دفعہ آیا ہے نا. تو لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی مل گئی لیکن انہوں نے آزادی کا حق ادا نہ کیا. جیسے آج ہمیں انڈیا سے آزادی ملی ہے نا، انڈیا اور پاکستان اکٹھا تھا نا، آزادی ملی، لیکن ہم نے آج اس آزادی کا حق ادا نہ کیا. اس ملک کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا لیکن آج ہمیں کلمہ کہیں دکھتا ہی نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی پھر آزادی کا حق ادا نہیں کیا. اب دیکھیں کیا ہے
وہ قوم جس پہ اتنی اتنی مشقتیں آ رہی تھی، اتنی تکلیفیں آ رہی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو میں رستہ بنتا ہوا دیکھا اللہ کے معجزات دیکھے، تب دیکھیں وہ قوم، وہی بات ہے نا کہ غلامی میں رہ کر لوگوں کے بھی ذہن غلام بن جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 138، اور پار اتار دیا ہم نے کس کو؟ بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ بنی اسرائیل خلیج سویز کو عبور کر کے جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے، تو کیا ہوا جب انہوں نے سمندر کو پار کیا تو جب آگے آئے نا فَآتَوْا، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ تو بنی اسرائیل نے اس بت پرست قوم کو اپنے بتوں کی عبادت میں مشغول پایا، تو ان کا بھی جی چاہا کہ مصنوعی خداؤں کی پوجا کی جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے جب گزرے تو کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے، پھر انہوں نے بھی کہا کہ تو اب دیکھیں وہ جاہل قومیں، اجڑ قومیں رسولوں کا نام لیتی ہیں۔ یہاں پہ بھی کیا کیا ہے؟ قالوا، کہا انہوں نے، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، بنا دے ہمارے لیے الہ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ جیتے جاگتے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے ان کو بچایا، تو آج پھر دیکھیں وہی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ جیسے ان لوگوں کے الہ ہیں ہمیں بھی تو کوئی خدا مل جائے۔ بت پرست قوم سے ترغیب پا کر بنی اسرائیل کا بھی جی چاہا کہ ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کا معبود ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کر وہ اس کی پوجا کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار ہی کر دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت سخت ڈانٹ پلائی۔ تو کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑے ہی جاہل ہو، تم تو بڑی نادانی اور جہالت کی بات کر رہے۔ کتنی میں کہتی ہوں کہ دکھ درد والی بات ہے نا۔ 139، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ کتنی اجڑ قوم ہے، شکر کرنے کی بجائے وہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں، بجائے شکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر پار کروایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دی، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ الٹا وہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم اپنی آزادی کو کیسے سیلیبریشن کرتے ہیں، جب پاکستان 14 اگست کو کیا حال ہوتے ہیں ہمارے، ہم گاڑیوں کے سلنسر اتار دیتے ہیں، اسی محلے میں کسی کے سر درد ہوگی، کسی کا مائگرین ہوگا، کسی گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوگی، لیکن سڑکوں پہ ہماری جوان بیٹیاں بہویں وہ باجے بجا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہم قدر کر رہے ہیں آزادی کی؟ تو انہوں نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی کیا قدر کی؟ نہیں کی قدر۔ نہ قدروں سے چیزیں چھن جاتی ہیں، تو آج ہمارا ملک پاکستان بھی تو چھن رہا ہے نا، کتنے لوگ اس کو نوچ کے کھانا چاہ رہے۔ تو اس حالت میں ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم سجدوں میں پڑھیں۔ دیکھیں جیسے ہی 14 اگست آتی ہے ہم سجدوں میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں سر چھپانے کے لیے زمین دی ہے، لیکن ہم نہیں قدر کر رہے اس زمین کی۔ یہ تو ان کو قدر ہے نا جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ تو حالانکہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جن معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ سب کچھ باطل ہے، یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر؟ انی فضلتکم علی العالمین، یہ فضیلت والی قوم تھی تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں کیا کرتا تھا؟ بہت برے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیا تھا اس کا عذاب؟ یقتلون ابناءکم، وہ تو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی، اس میں ذالکم، بلا ہے، آزمائش تھی، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ قتل فرعون کرتا تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ظالم حکمران اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، تو اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے ہم پر برے حکمران آتے۔
بنی اسرائیل جسمانی طور پر آزاد ہو گئے تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، ذہنی طور پر وہ غلام تھے۔ دیکھیں اللہ تو اپنی طرف کہہ رہا نا، کس کی؟ بلا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ آج یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم ہی اللہ کی نہیں مان رہے۔ کہاں مان رہے ہم اللہ کی؟ فجر کو دیکھ لیں، ظہر کو دیکھ لیں، عصر کو دیکھ لیں، مغرب کو دیکھ لیں، ہم اپنی عشاء کو دیکھ لیں، کیا کریں گے ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہمیں بھی تو اللہ نے پاکستان دیا نا۔ اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہم پر برے حکمران آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔